تھے، ایک بہترین بھائی تھے، ایک بہترین دوست تھے، ایک بہترین خامن تھے، ایک بہترین تاجر تھے۔ جس انداز سے دیکھا جائے نبی اسلام کی زندگی ہمیں بہترین نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تاریخ انسانیت میں کسی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ہر بات کی تفصیل آج کتابوں میں محفوظ ملتی ہے۔ بلکہ ان احادیث کو جنہوں نے آگے روایت کیا ان کے حالات زندگی بھی محفوظ ہے۔ اسماء و رجال کا فن امت نے ایسا ایجاد کیا کہ آج دنیا کا کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ فلاں بات کی جو ہے ایتھینٹسٹی کیا ہے۔ اتنی کامل مکمل زندگی کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے اس کو بھی گنا ہوا تھا۔ آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کا تکیہ کیسا تھا، آپ کی چادر کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں کیسی تھی، آنکھیں مبارک کیسی تھی، ریش مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی رنگت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، آپ کی ازواج مبارکہ کون کون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سفر کیا ہجرت کا، کیسے آپ نے سفر کیا اپنی زندگی میں شام کا، آپ کے کیسے غزوہ میں حصہ لیا، کس کس غزوہ میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیسے زندگی گزارتے تھے، رات میں کیسے زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک بات نبی علیہ السلام کی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا کا ہر بندہ نیک سے نیک ہو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھ میں اور آپ الگ کمرے میں بیٹھ کے بات کر لیں گے، باہر نکل کے بات نہ کرنا۔ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر بیوی نے ڈھول کا پھول کھول دیا تو کیا بنے گا۔ پوری تاریخ انسانیت میں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے اور ہمارے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ تم جو مجھے کرتا ہوا دیکھتی ہو تمہاری ذمہ داری ہے تم اسے لوگوں تک پہنچا۔ اتنی ٹرانسپیرنٹ لائف تاریخ انسانیت میں کسی کی نہیں ہو سکتی اور اتنی کامل زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں دنیا میں لیکن ان کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے جی اس نے بڑے کام کیے اور بھی کرنا چاہتا تھا، زندگی نے وفا نہ کی۔ کلام بندے نے بڑے ملکوں کو فتح کیا، اگر وہ زندہ رہتا تو اور بھی ملکوں کو فتح کرتا مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ کلام بندے نے بڑی کتابیں لکھی اور بھی وہ کتابیں لکھتا مگر زندگی نے وفا نہ کی اور وہ فوت ہو گیا۔ کلام بندے نے یہ کام کیے، وہ اور بھی کچھ کرنا چاہتا تھا، بڑے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا اور بھی اگر زندہ رہتا تو یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔ ایک شخصیت ایسی ہے جن کی مبارک زندگی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کامل اور مکمل تھی۔ چنانچہ میدان عرفات میں نبی علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں پوچھا، اے لوگوں بتاؤ کہ میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ تو 1,24,000 صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ ونصح الامہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا میں جو مقصد دنیا میں لے کے آیا تھا اس کو پورا کر کے دنیا سے جا۔ تو جب باقی سب لوگوں کی زندگی ادھوری ہے تو ادھوری لوگوں والی زندگی کو ہم اپنا قائد کیوں بنائیں؟ ہمیں اس شخصیت کو قائد بنانا ہے جس کی زندگی پوری ہے، کامل ہے، اور وہ صرف نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی۔ اور یہ بات مجھے میں رکھیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی جتنی تفصیل کسی کو معلوم ہوتی چلی جائے گی نا اتنا اس بندے کو نبی علیہ السلام سے محبت زیادہ ہوتی جائے گی۔ انگریزی کا ایک فکرہ ہے the more you know him the more you love him، جتنا اس کو جانتے جاؤ گے اتنا تم اس سے محبت زیادہ کرتے جاؤ گے۔ لوگوں کو محبت کیوں نہیں؟ وہ جانتے تھے، ان کو علم نہیں۔ تمہاری زندگی کیسی تھی تو یہ بھی محبت کرنے والوں کی قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا، اول اور آخری سب کے علوم کو جمع کیا جائے تو نبی علیہ السلام کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيزًا۔ اتنا علم اللہ
اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. چنانچہ ایک عیسائی رائٹر ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ. تو 15-20 سال پہلے اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا عنوان تھا A ranking of the most influential personalities in history. کہ تاریخ میں جتنی شخصیتیں بڑی گزری ہیں جنہوں نے تاریخ کو متاثر کیا، ان میں سے 100 شخصیتوں سے اس نے لسٹ لکھی، اور ان 100 شخصیتوں میں سب سے پہلے اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، نیوٹن کا بھی کیا، شیکسپیئر کا بھی کیا، آئنسٹائن کا بھی کیا، بڑے بڑے سب انسانوں کا تذکرہ کیا. مگر سب سے پہلے نمبر پر اس نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا. خود عیسائی بندہ ہے. میں جب اس کتاب کو پڑھا تو اس کتاب کا پہلا فکرہ تھا کہ my choice of Muhammad to lead the ranking of the most influential personalities will surprise some of the readers. کہ میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے کہ اس فہرست میں نمبر 1 پر ان کا تذکرہ کروں، اس سے بعض قارئین بڑے حیران ہوں گے. مگر میں ایسا کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے اور وہ بڑی شخصیتیں بنے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے بہترین استادوں سے، پروفیسروں سے پڑھا، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھا، اور پھر اپنے وقت میں وہ بڑے انسان بن کر زندگی گزاری. ایک ہی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جنہوں نے پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، اور پھر انہوں نے اگر دنیا کو علم کا درس دیا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ میں انہیں پہلے نمبر پر بیان کروں. تو اللہ کے محبوبوں کو اللہ نے علم ایسا عطا کیا کہ سبحان اللہ، آپ نے انسانیت کے سامنے علم کے دریا بہا. امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم. دیکھنے میں ان پڑھ تھے مگر دنیا کے سب سے بڑے دقیقہ دان تھے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا تھا. ہم نے ایک مرتبہ ایک مینجمنٹ کا کورس کیا تھا، تو جرمنی کا ایک پروفیسر تھا جو 9 یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر تھا. وہ آیا ہمیں وہ کورس پڑھانے کے لیے. پورے ملک کے بہت قابل انجینئر کو اکٹھا کیا گیا تھا. تو مسٹر براڈی اس کا نام تھا، جرمن تھا. اس نے آ کے ہمیں درس دیا اور کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ طالب علمی پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جب اسکول کالج سے بندہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے پھر کتابوں کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یورپی دنیا نے اس چیز کو ڈھونڈا ہے کہ آج کے سائنسی دور میں بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے. چنانچہ جو لوگ پریکٹیکل انجینئر بن جاتے ہیں ان کو سیمینار اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، کانفرنسیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، بلیٹن پڑھنے پڑتے ہیں، ریسرچ پیپر پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ ان کا علم اپ ڈیٹ رہے. اس نے 3-4 مرتبہ یہی بات کی کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو صرف اسکول اور کالجوں میں نہیں پڑھنا پڑتا، پوری زندگی پڑھنا پڑتا، پوری زندگی پڑھنا پڑتا. جب اس نے 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی تو میں نے اشارہ کیا کہ میں آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مسٹر احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی کہ بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. کہنے کا صحیح بات کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسکولوں کالجوں کے بعد بھی بندے کو پڑھنا پڑتا ہے. وہ حیران ہو گیا، کہتے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. تو تاریخ انسانیت میں پوری زندگی علم کرنے کا کنسیپٹ یہ میرے پیغمبر اسلام کا ہے، تمہارا نہیں ہے. جب میں نے یہ بات اس کو بتائی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد تو حیران ہو گیا. تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا سارے لوگوں کے سامنے اور اپنی ڈائری لا کر مجھے دی اور مجھے کہنے لگا کہ اس کو عربی میں بھی لکھ دو اور اس کا انگلش میں ترجمہ بھی لکھ دو. میں نے لکھ دیا. پھر وہ آیا اور کہنے لگا سب لوگوں کے سامنے کہ میں آج اس کلاس کے سامنے عہد کرتا ہوں آئندہ جہاں بھی میں لیکچر دوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یورپی یونین نے یہ کہا، میں کہوں گا کہ تاریخ انسانیت میں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور کیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا اللہ نے اس کو پورا کر دیا. اس انسانیت میں کسی کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی عزت ہمارے پیغمبر اسلام کو اللہ نے عطا